جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیسری پشت سے ہیں۔ آپ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ قابوس بن مصعب یا ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، مصر کا ایک کافر نامی بادشاہ تھا۔ اس وقت مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ریان بن ولید کی وفات کے بعد قابوس تخت نشین ہوا اور کفر و ضلالت کی تمام رسوم جو ریان کے عہد میں مدعوم ہو گئی تھیں، انہیں پھر نئے سرے سے جاری کر دیا۔ مصر کے تمام لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، مگر بنی اسرائیلیوں نے اپنے باپ دادا کے قانون کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ فرعون وہی فرعون تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور آپ کی وصال کے بعد پھر ایمان سے بے ایمان ہو گیا اور سخت ظالم ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد تک زندہ رہا۔ جب اس کی سلطنت کو عروج ہوا تو اس نے اپنے تمام اراکین اور وزراء کو حکم دیا کہ سب لوگ میرے سامنے سجدہ کریں، اور اپنی بادشاہیت کے بہت سے نقشے بنوا کر اپنی حکومت میں اس غرض سے بھجوا دیے کہ جہاں میں خود موجود نہ رہوں وہاں میری تصویر کو سجدہ گاہ بنایا جائے، اور اپنی تصویر کو ایک مرسی تخت میں نصب کر کے ان کے کانوں پر مصنوعی چڑیاں اس طرح بٹھائیں کہ جس وقت فرعون کے خادم ان کو خفیہ طور پر حرکت دیتے تھے تو تصاویر میں سے خود بخود یہ آواز نکلتی تھی: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اے مصریوں میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اس آواز کے سنتے ہی تمام قصبوں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ سجدہ کر جاتے تھے۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کسی بھی صورت میں میری اطاعت نہیں کریں گے تو ان کے سرداران کو طلب کیا اور کہا کہ میری تمام سلطنت کے لوگ میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مگر تمہاری قوم کے لوگ بڑے سرکش اور نافرمان ہیں۔ اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے تو تم سب کو بالکل برباد کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کی یہ بات سنتے ہی فوراً جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، مگر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو ہر قسم کی تکالیف پہنچا کر چاہا کہ کسی طرح بھی بنی اسرائیل اس کا حکم مانے، مگر اس کی تمام تر کوشش بیکار ہو گئی۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا کہنے لگا یہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ اسی عرصے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ چند لوگ فرعون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر تو واقعی خدا ہے تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ یہ سن کر فرعون اکیلا جنگل میں جا کر ایک پہاڑ کی کوہ میں اترا اور خفیہ طور پر اپنے گلے میں لوہے کا توق ڈالا اور بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔